سلطنت مغلیہ کے تیسرے فرمانروا ظہیر الدین بابر اور ہمایوں کے بعد ہمایوں کا بیٹا جلال الدین اکبر تھا، جو 1542 عیسوی میں سندھ میں عمر کوٹ کے علاقے میں پیدا ہوا۔ ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر کی عمر تقریباً 14 برس تھی، اور وہ اس وقت اپنے اتالیق بیرم خان کے ساتھ کوہ شوالک میں سکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھا۔ باپ کی موت کی خبر اسے ضلع گرداسپور کے علاقے میں ملی۔ بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بن گیا۔ تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ جلال الدین اکبر نے پانی پت کی دوسری جنگ لڑی، مشرق میں عادل شاہ سوری کو ہرایا اور اس نے پھر اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کر دی۔ ایک مضبوط شخصیت اور ایک کامیاب جرنیل، اکبر نے آہستہ آہستہ مغل سلطنت کو وسعت دی کہ برصغیر پاک و ہند کا بیشتر حصہ اس میں شامل ہوا۔ مغل فوجی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی تسلط کی وجہ سے اس کے اقتدار اور اثر و رسوخ نے پورے برصغیر میں توسیع کی۔ وسیع مغل ریاست کو متحد کرنے کے لیے اکبر نے اپنی پوری سلطنت میں انتظامیہ کا ایک مرکزی نظام بھی قائم کر دیا۔ مغل ہندوستان نے ایک مستحکم معیشت تیار کی، جس کے نتیجے میں تجارتی توسیع اور ثقافت کی زیادہ تر سرپرستی ہوئی۔ اکبر خود آرٹ اور ثقافت کا سرپرست تھا۔ اسے ادب کا شوق تھا اور سنسکرت، اردو، فارسی، یونانی، لاطینی، عربی اور کشمیری میں لکھی گئی 24,000 سے زیادہ جلدوں کی لائبریری تشکیل دی، جس کے عملے میں بہت سارے اسکالرز، مترجم، آرٹسٹ، خطاط، کتاب ساز اور قارئین موجود تھے۔ اس نے خود کو 3 اہم گروہوں کے ذریعے خود کیٹلاگ میں شامل کیا۔ اکبر نے فتح پور سیکری کی لائبریری کو خصوصی طور پر خواتین کے لیے بھی قائم کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے اسکول پورے دائرے میں قائم کیے جائیں۔ انہوں نے کتاب سازی کو بھی ایک اعلیٰ فن بننے کی ترغیب دی۔ بہت سارے عقائد، شاعروں، معماروں اور کاریگروں کے مقدس انسانوں نے مطالعہ اور گفتگو کے لیے پوری دنیا سے اس کے دربار کو آراستہ کیا۔ دلی، آگرہ اور فتح پور سیکری میں اکبر کی عدالتیں فنون، خطوط اور سیکھنے کے مراکز بن گئیں۔ اسلامی ثقافت نے مقامی ہندوستانی عناصر کے ساتھ مل جانا شروع کر دیا۔ اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کے دور کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ اس کے دور حکومت میں مغل سلطنت جسامت اور دولت دونوں میں 3 گنا بڑھ گئی۔ انہوں نے ایک طاقتور فوجی نظام تشکیل دیا، مؤثر سیاسی اور معاشرتی اصلاحات کا آغاز کیا، غیر مسلموں پر فرقہ وارانہ ٹیکس ختم کر دیے اور انہیں اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر قائم کیا۔ وہ پہلا مغل حکمران تھا جس نے آبائی مضامین کا اعتماد اور وفاداری حاصل کی۔ انہوں نے سنسکرت ادب کا ترجمہ کیا۔ اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان اور کشمیر تک پھیل گئی۔ اکبر نے نہایت اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشی۔ اس نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ ایک اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصے تک حکومت نہیں کر سکتی۔ اس نے ہندوؤں کی تالیف قلوب کی خاطر انہیں زیادہ سے زیادہ مراد دیں، ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے بھی شادی کی، جو اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، نیز دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا، جو ایک انتہا پسندانہ قدم تھا۔
اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا بھی نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا۔ اکبر خود تو ان پڑھ تھا، لیکن اس نے اپنے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے تھے جو علم و فن جانتے تھے۔ انہی کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم و مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔ اکبر نے اپنی زندگی میں بہت سارے علاقے بھی فتح کیے، جس میں دہلی، آگرہ، اجمیر، جونپور، گجرات، کابل، کشمیر، سندھ، اڑیسہ، قندھار کا علاقہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور افغانستان سے دکن میں دریائے گوداوری تک پھیل گئی۔ اکبر نے اپنے ترکہ میں 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، 10 کروڑ روپیہ، بڑی اشرفیوں میں 100 تولہ سے 500 تولہ تک کی اشرفیاں، 200 تولہ سونا، 370 من چاندی، 1 من جواہرات، جس کی قیمت بھی 3 کروڑ تھی، چھوڑا۔